الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العلي العظيم. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اسلامی ترتیب اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جو مہینہ ابھی چل رہا ہے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے. محرم الحرام اس کو کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام والے، حرمت والے اور عظمت والے ہیں. انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے. محرم کے معنی ہی ہے جس کو احترام دیا گیا، جس کو عظمت دی گئی ہو. اللہ نے جس کو تقدس اور پاکیزگی عطا کر دی اس کو محرم کہا جاتا ہے. اسلامی مہینوں کا یاد رکھنا، اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا علماء فرماتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں لیکن ہمیں اپنا مہینہ، اپنا سال، اپنی تاریخیں وہ ہمیں محفوظ نہیں رکھ پاتی. ابھی پوچھا جائے بہت سے لوگوں سے کہ اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں تو انگریزی مہینوں کے نام تو آسانی سے بتلا دیں گے لیکن اسلامی مہینوں کے نام ترتیب سے بتلانا اچھوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور پھر کبھی پوچھا جائے کہ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے، پھر اس مہینے کی کون سی تاریخ چل رہی ہے، تو 5 مرتبہ اس میں کوتاہی ہوتی ہے. جبکہ علماء نے اس کو فرض کفایہ لکھا ہے. اس لیے ہمیں اپنا مہینہ، اپنی تاریخ، اپنا سال اسے ضرور یاد رکھنا چاہیے. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم سے اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے. 1446 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو پورے ہو چکے ہیں اور یہ 1447واں سال اب شروع ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی تو ہجرت سے صحابہ کے درمیان مشورہ ہو کر کے نیا سال شروع کیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشاورت کی مجلس منعقد کی. اس میں بہت سے صحابہ سے رائے دی گئی کہ ہمیں اسلامی سال طے کرنا ہے تو اسلامی سال کی شروعات کہاں سے ہو. کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس دن سے. کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اس دن سے نیا سال شروع کیا جائے. بعض کی رائے یہ ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس وقت سے اسلامی ترتیب کے اعتبار سے نیا سال شروع کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ رائے پسند آئی اور اسی پر فیصلہ کیا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اس وقت جو تاریخ تھی اسی تاریخ سے نیا سال شروع کیا جائے گا. تو وہ جو تاریخ تھی وہ یکم محرم کی تاریخ تھی. چنانچہ محرم کی 1 تاریخ سے اسلامی نیا سال شروع کیا جاتا ہے. اور اس میں اشارہ ہے، ہجرت کے معنی آتے ہیں چھوڑنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑا تھا، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ گئے تھے، اس لیے اس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے. اور اسلامی سال کی
جو ابتدا رکھی گئی ہجرت سے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو نبی کے دین کے دیوانے ہیں اور اللہ کے کلمے کا دم بھرنے والے ہیں، کبھی اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہیں اور آمادہ رہیں، اور دین کی نصرت کے لیے اور دین کو کما قوم حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ترک وطن۔ تو جب بھی اسلامی نیا سال آئے تو ہجرت کا وہ واقعہ ذہن کے اندر آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دین کے خاطر اپنے رشتہ دار، اپنی برادری، اپنا گھر بار، اپنا کنبہ، اپنا علاقہ سب کچھ چھوڑنا پڑا تھا۔ تو اس دین کے لیے ہمیں اور آپ کو بھی کبھی یہ قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے تو اس قربانی کے لیے ہم اور آپ بھی تیار ہیں۔ اس لیے ہجرت سے نیا سال شروع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں جو دوسرا اشارہ ہے، ہجرت کے معنی آپ نے چھوڑ دو، ترک کر دینا کسی چیز کو۔ انسان کی زندگی میں چھوٹی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، برے خیالات اور گندے جذبات ہوتے ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں پاکیزہ بنوں، گندے خیالات سے، برے احساسات سے، گناہوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے۔ ہجرت کے معنی آتے ہیں چھوڑنا۔ جب اسلامی اعتبار سے نیا سال آئے تو نیا سال مسلمانوں کو اس طرح منانا چاہیے کہ جب نئے سال کی شروعات ہو تو نئے سال کی شروعات میں فوراً ہجرت ذہن کے اندر آئے کہ ہجرت کے معنی آتے ہیں چھوڑنے کے۔ پچھلے سال میں جو مجھ سے گناہ ہوئے تھے، جو اللہ کی نافرمانیاں ہوئی تھی، نماز میں کوتاہیاں ہوئی تھی، میں نے کسی کے حقوق پامال کیے تھے، اب یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے اور یہ ہجرت کی تاریخ ہے۔ تو ہجرت کی تاریخ سے اب میں وہ تمام گندی عادتوں کو چھوڑوں گا، جن گناہوں میں پڑا ہوا تھا ان گناہوں کو چھوڑوں گا، جن غلط خیالات اور برے احساسات میں تھا ان سے اپنا پیچھا چھڑاؤں گا اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کروں گا، تاکہ یہ جو نیا سال میرا شروع ہو رہا ہے یہ نیا سال اچھائی کے ساتھ شروع ہو اور پچھلے سال کے مقابلے میں اب یہ جو میرا سال ہے یہ سال عمدگی کے ساتھ گزر جائے۔ ہجرت کے ذریعے سے تصور یہ بھی دینا محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ کو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ہجرت کا واقعہ پیش آیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا واقعہ بھی ہے وہ محرم کو پیش آیا۔ تو یہ جو محرم الحرام عام طور پر ہم اس کو یاد کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے واقعے سے، لیکن اللہ نے اس کو تقدس، اس کو احترام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے سے عطا فرمایا ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ان کو بھی اسی مہینے میں اور عاشورہ کے دن شہادت کا موقع، شہادت کی سعادت میں حصہ آئے، یہ ان کے لیے خوش بختی کی بات ہے۔ بہرحال اس ماہ مبارک میں سب سے بہتر جو عمل کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے بہتر جو مہینے، سب سے بہتر جو روزے ہوتے ہیں وہ رمضان محرم کے روزے ہوتے ہیں۔ محرم کی 1 تاریخ سے لے کر کے محرم کی آخری تاریخ تک جس دن بھی روزہ رکھتے ہیں، پیر کا دن ہو، جمعرات کا دن ہو، ایام بیس ہو، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ہوں یا کسی بھی تاریخ کے روزے رکھیں، کسی بھی دن روزے رکھیں، عام مہینوں میں روزہ رکھنے کے مقابلے میں اس دن، اس مہینے میں اگر روزہ رکھا جاتا ہے تو پھر اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت روزوں کی اس مہینے میں، تو پورے مہینے میں کبھی کبھی روزے رکھنے کا اس میں اہتمام رکھنا چاہیے، کوشش رہنی چاہیے۔ اور پھر جب عاشورہ کا دن ہو یعنی 10 محرم الحرام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ یہ عاشورہ کے دن کا اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج محرم کی 8 تاریخ ہو گئی، کل 9 تاریخ ہے، پرسوں 10 تاریخ ہے، اور 10 تاریخ کسی کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ پورے شوق کے ساتھ روزے رکھیں، رمضان کے
روزے رکھنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ جو عاشورہ کے دن کا روزہ تھا یہ فرض تھا اور فرض کے طور پر اس روزے کو رکھا جاتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن روزہ رکھنا بہت پسندیدہ۔ آپ مدینہ المنورہ آنے کے بعد آپ نے وہاں کی یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی شوق سے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے مجادلہ کی، انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج ہی کے لیے یعنی 10 محرم حرام کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی اور ہماری قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، تو ہم اللہ کے شکرانے کے لیے آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے قابل احترام ہے تو تم سے زیادہ تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ تم لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرو۔ صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما۔ 10 محرم الحرام کو عاشوراء کے دن روزہ رکھو، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تم 10 کو رکھنے کے ساتھ ساتھ 9 کو بھی رکھو یا 9 کو نہیں تو 11 کو رکھو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، تاکہ ان کے روزے ایک ہوتے ہیں تمہارے روزے 2 ہو جائیں۔ 2 روزوں کے ذریعے سے ان کی مخالفت کرو کہ یہود جیسا کرتے ہیں ہمیں ویسا نہیں کرنا، اس سے اچھا کرنا ہے۔ یہودی اگر ایک روزہ رکھتے ہیں ہمیں 2 روزے رکھتے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان یکفر السنۃ التي قبلها، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے ایک دن روزہ رکھنے سے۔ اب ایک دن 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، لیکن 10 محرم کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک روزہ اور بھی رکھنا ہے، تو گویا کل 2 روزے رکھیں، 9 یا 10 کا تو پرسوں کا روزہ رکھیں یا پھر پرسوں اس کے اگلے دن کا روزہ رکھیں، اتوار رکھیں، 2 روزے ہمیں رکھیں۔ ایک بات یہاں پہ سمجھنی ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا عاشوراء، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھیں، خالفوا فیہ الیہود، اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ اس میں زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے اس میں ایک اشارہ دیا گیا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ روزہ رکھنا آپ علیہ السلام کو بہت پسندیدہ تھا، محبوب عمل تھا، اور روزے رکھنے کے بڑے فضائل محبوب بھی تھے، مرغوب بھی تھے نبی علیہ السلام کو، لیکن اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو تو اس میں یہودیوں کی مخالفت کرنا۔ معلوم ہوا کہ محبوب اور مرغوب چیزوں میں بھی یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، تو اور جو ناجائز چیزیں ہیں جو یہودیوں کی اتباع میں ہم اور آپ کی امت کا کوئی فرق کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کتنی ناراضگی ہوگی۔ جب نیک اور پاکیزہ چیز میں، محبوب اور مرغوب چیز میں نبی علیہ السلام نے مخالفت کا حکم دیا، روزے جیسی چیز میں اس میں بھی تمہیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تو پھر جو ناجائز امور، مثال کے طور پر جو یہودیوں کے ناجائز لباس، ان لباس کو پہننا، یہودیوں کے یہاں جو ناجائز ان کے کھانے پینے کے اور غیر مناسب جو ان کے کھانے پینے کے طور طریقے ہیں یا ان کی جو غیر مناسب تہذیبیں ہیں، ان تہذیبوں کو اپنے سماج میں جگہ دینا، نبی علیہ السلام کو یہ چیز بڑی ناپسندیدہ ہے۔ جب ہر نیک چیز میں مخالفت کو کہا گیا تو جو نامناسب چیز ہے، ناجائز چیز ہے، اس میں تو بدرجہ ہونا اور آپ کو مخالفت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور ان کے طریقوں کی پابندی کرنا۔ تو 9 محرم کا یا 10 محرم کا، 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، یا 10 محرم کے ساتھ ساتھ میں 11 کو ملا کر کے 2 دن کے روزے رکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، اور انشاءاللہ سب کوشش کریں گے، سب عمل کریں گے کہ یہاں اس کے مذاکرے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گھروں پر جا کر خود بھی روزے رکھنے کا اہتمام کریں
اپنے گھر پر جا کر کے اس کا مذاکرہ کریں، ترتیب بنائیں اس کا، اور پہلے سے کہ کل آپ یہ کہ 9 اور 10 کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 کا زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب رکھ تو دونوں سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھ، اس لیے کہ مقصود ہے یہودیوں کی مخالفت۔ اگر کسی شخص نے 9 کا روزہ رکھ لیا تو اسی سے یہودیوں کی مخالفت پہلے ہی ثابت ہو گئی، تو اس لیے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اپنے گھروں پر جا کر کے اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیں، سحری کی افطاری کی چیزیں پہلے سے خرید کر لے کر کے آئیں، تاکہ بچوں کو گھر میں ان چیزوں کو دیکھ کر کے ایک شوق محسوس ہو کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے گھر کے اندر۔ پھر ان کو بتائیں کہ جیسے رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے، ایسے ہی محرم میں بھی 2 روزے رکھے جاتے ہیں کم سے کم، اور ویسے تو پورا مہینہ ہی جتنے روزے رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ مہینہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے اس مہینے کے بارے میں کہا گیا کہ شہر اللہ محرم، محرم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ دوسرا جو خاص عمل ہے اس مہینے کا یا عاشورہ کے دن کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیاله فی النفقۃ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنته، جو اپنے گھر والوں کے لیے عاشورہ کے دن ہاتھ کو کشادہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کے لیے اپنے ہاتھ کو کشادہ رکھے۔ محرم کی 10 تاریخ کو اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پر اور دنوں کے مقابلے زیادہ خرچ کرے، خرچ کرنا دسترخوان کشادہ کرنے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے کہ دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں جمع کریں، اچھی چیزیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں، عام دنوں میں جو چیزیں نہیں آتی ہیں 10 محرم کو وہ چیزیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے خرچہ کرنے کا، اور دوسرا مطلب کہ ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ان کو دلوا دیں، اس لیے کہ النفقہ کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، ضرورت کی جو چیزیں اپنے گھر والوں کو اس دن کپڑے دلوا دیں، لیکن اہتمام کر کے نئے کپڑے پہننا یا اہتمام کر کے مایوس ہو کر کے پرانے کپڑے پہننا، کالے کپڑے پہننا 10 محرم کو، یہ سب خلاف شرع ہے۔ تو اچھے کپڑے اس بھی نئے کپڑے دلوا دیں، اور کوئی چیز کوئی پیسے اپنے گھر والوں کو دیں، بچوں کو دیں، اہلیہ کو دیں، کھانے پینے کی عمدہ چیزیں جمع کریں، جو بھی اپنے گھر والوں کے لیے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کے لیے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھے گا۔ تو 10 محرم کو اپنے گھر پر گھر والوں کے لیے اچھے سے اچھا خرچ کریں، دن بھر روزہ رکھیں اور شام سے تیاری کریں، گھر میں خود بھی اچھا کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اچھا کھلائیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور بڑے محدث بھی ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ 50 سال تک ہم نے تجربہ کیا، جب بھی عاشورہ کا دن آتا تھا تو 50 سال تک ہم نے یہ عمل کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کیا اور گھر والوں کو اچھی چیزیں محرم کے دن پیش کی۔ تو 50 سال کا ہمارا تجربہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 سال کے درمیان میں ہمارا ہاتھ اس طریقے سے تھام کر کے رکھا کہ سال کے بیچ میں ہم پر کوئی قرضہ نہیں ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اس میں برکت ہے۔ اب لیکن اس میں 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، پہلی چیز حرام آمدنی سے گھر والوں پر خرچ نہ کریں، حرام آمدنی سے گھر والوں پر خرچ نہ کریں، صاف ستھری آمدنی ہو، پاکیزہ اور حلال آمدنی ہو، اپنے گھر والوں پر وہ خرچ کریں۔ دوسری چیز جو حقوق واجبہ ہیں ان کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں پر خرچ نہ کریں۔ حقوق واجبہ مطلب یہ کہ کسی کا قرضہ دے رکھا ہے اور اس کو قرضہ ادا نہ کر کے گھر والوں کے لیے دسترخوان کشادہ کرنا ہے، تو پہلے حقوق واجبہ ادا کریں، جو واجب حقوق ہے، کسی کا قرضہ دیا ہے، کسی کا کچھ لین دین کرنا ہے، وہ ہم پہلے تو واجب حقوق کو چھوڑ کر کے اگر اپنے گھر میں اپنا ہاتھ کشادہ کریں گے، دسترخوان پہ اچھی اچھی چیزیں جمع کر کے گھر والوں کو کھلائیں گے تو پھر بہتر نہیں ہوگا۔ پہلی چیز حرام آمدنی سے بچیں، حرام آمدنی سے سخاوت نہ کریں، اور دوسری چیز واجب حقوق کے ذریعے سے سخاوت، واجب حقوق کو
چھوڑ کر کے سخاوت نہ کریں۔ تیسری چیز، یہ صرف مستحب ہے، اس لیے اس کے لیے کسی سے قرضہ نہ لیں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس محرم کی 10 تاریخ آئے تو بندوبست نہیں کہ گھر والوں کو کچھ اچھا کھلائے، حالات اونچے نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو یہ صرف مستحب عمل ہے۔ اس دن کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کتنی زحمت میں مبتلا کرنا کہ کسی سے قرضہ لیتا پینے کی قرضہ لے کر کے اور پھر اپنے گھر والوں کے لیے عمدہ قسم کی چیزیں جمع کریں، یہ بھی نہ کریں۔ چوتھی چیز، اسراف اور فضول خرچی بھی نہ کریں کہ جائز چیزیں تو جمع کریں، کھانے پینے کی جمع کریں، لیکن اتنی بھی نہ ہو کہ کھانے کے بعد وہ چیز بچ جائے اور بک جائے، تو اسراف سے بھی بچیں۔ ان چند چیزوں کا خیال رکھ کر کے اگر اپنے گھر والوں پر کوئی شخص اپنے آپ کو کشادہ رکھتا ہے اور اپنے دسترخوان کو کشادہ رکھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں جو بڑے واقعے پیش آئے ہیں، ایک واقعہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، محرم کی تاریخ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا سانحہ پیش آیا، اور محرم کی 10 تاریخ تھی تو نواسہ رسول شہزادہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ دو بڑے واقعے اس مہینے کے اندر پیش آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جب ہم یاد کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کو یاد کریں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب اثار ثواب کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ضرور اثار ثواب کریں۔ اور یہی طریقہ ہوتا ہے محرم الحرام کو بنانے کا، یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں، محرم کی 10 تاریخ کو تو گھر والوں کے لیے اچھے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، ماتم کرنا، تعزیہ نکالنا، جلسے جلوس، ڈھول تاشے باجے اور کھانے پینے کے انتظامات کرنا، شربت کی سبیلیں لگانا سب ناجائز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں اور خاص طور سے محرم کی 10 تاریخ کو کالے کپڑے پہننا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ کالے کپڑے پہننا یہ ماتم کی نشانی ہے، نوحہ کی نشانی ہے، اور کسی شہید کی شہادت پر ماتم نہیں کیا جاتا بلکہ رشک کیا جاتا ہے، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام کو شہادت کا موقع نصیب فرمایا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی شہادت کا یہ موقع نصیب فرمائے اور ہمیں بھی وہ مقام نصیب فرمائے۔ تو کسی کی شہادت پر ماتم نہیں کیا جاتا بلکہ شہادت کا موقع ہوتا ہے، رشک کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جیسے آپ نے ان کو شہادت عطا فرمائی ویسے ہمیں بھی شہادت کا موقع نصیب فرمائیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ہم یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ اثار ثواب ہوں، اور جو دیگر رسومات جیسے کہ قرآن کریم میں کہا گیا منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں کوئی زیادتی نہ کرو، یعنی کہ کسی طرح کا ظلم خلاف شرع کوئی امر انجام نہ ہو، اس لیے جو رسومات اور خرافات اس مہینے میں انجام دی جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کا خلاصہ ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی جگہ اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو اور کوئی شخص وہاں موجود ہو اور خوشی کے ساتھ موجود ہو اور خلاف شریعت ہونے والے اس کام کی اس کے دل میں اس کی نفرت نہ ہو تو وہ برا کام کرنے والوں جیسا نہیں ہے۔ اگر کہیں شریعت کے خلاف اس مہینے میں کوئی کام ہو رہا ہم تو نہیں کر رہے لیکن جس جگہ ہو رہا ہے اس جگہ ہم موجود ہیں تو کرنے والوں کے ساتھ میں ہم تو ہمارا شمار بھی ان غلط کرنے والوں کے ساتھ میں ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ محبت کے جو تقاضے ہیں نبی علیہ السلام سے ہمیں بھی محبت ہے، آپ کو بھی محبت ہے، اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے بیٹوں سے، نبی علیہ السلام کی بچیوں سے اور بچیوں کے جو بچے ہیں ان سے بھی ہمیں محبت ہو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہونا چاہیے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ان کی وفات کی، ان کی شہادت کی تاریخ آئے ہم اثار ثواب کا اہتمام کریں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے
اور اپنے متعلقین کو اس پر توجہ بھی دلایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ اپنے کچھ مریدوں کو بلا کر کے پوچھا کہ بھائی یہ محرم کا مہینہ چل رہا کتنا قرآن پڑھ لیا؟ شہدائے کربلا جو 72 لوگ شہید ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے خاندان کے، تو کربلا کے شہداء کے لیے تم نے کتنا قرآن پڑھا؟ پھر خود فرمایا کہ الحمدللہ میں روزانہ قرآن کریم پڑھ کر ان کے لیے سارے ثواب کرتا ہوں۔ یہ کرنے کے کام درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم پڑھ کر کے ان کے لیے سارے ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی جو عظمتیں ہیں وہ عظمتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور جو پیغام اس ماہ مبارک سے لینے کے ہیں اللہ وہ پیغام ہماری زندگی میں شامل فرمائے۔ وہ آپ کو